السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت میں قربانی کا ایک طریقہ رکھا ہے، ہر امت کو قربانی کا حکم دیا گیا، ہر امت میں قربانی کا ایک رواج رہا۔ اس امت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر بقرعید کے موقع پر قربانی کا حکم دیا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کو قربانی کے عمل سے زیادہ محبوب کوئی دوسرا عمل نہیں ہے، لہذا ہر اس شخص کو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مومن ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، صاحب نصاب ہے، اسے قربانی کرنی چاہیے۔ اور قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم قربانی نہ کر کے ہم اس کی رقم غربا میں تقسیم کر دیں، صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، اس کی شریعت میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ ہم یہ سمجھیں کہ عصر کی نماز نہ پڑھیں اور عصر کی نماز کے بجائے ہم نفل پڑھ لیں، نہیں، جو فرض ہے اس فرض کو ادا کیا جائے گا، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ تو قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کی جائے گی، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ قربانی کی جائے۔ اگر حالات بکرا کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو بڑے میں حصہ لیا جائے، کیونکہ بکرے میں تو ایک شخص کی جانب سے ایک ہی بکرا ہو سکتا ہے، لیکن بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، تو لہذا چاہے بڑے جانور میں حصہ لینا پڑے لیکن قربانی بہرحال کرنی چاہیے۔ اور اس کا جو نصاب ہے قربانی کا، یعنی کس پر قربانی واجب ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قربانی واجب ہے ہر اس شخص پر جو عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ صاحب نصاب بھی ہو، یعنی وہ تقریباً 9.25 تولہ سونے کا مالک ہو، یا 610 گرام چاندی کا مالک ہو، یا 610 گرام چاندی کی ویلیو کے برابر، اس کی قیمت کے برابر دوسری چیزیں ہوں۔ زکوٰۃ میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ میں تو ضروری ہے کہ صاحب نصاب اس شخص کو سمجھا جائے گا جس کے پاس یا تو سونا ہے نصاب کے مطابق، یا چاندی ہے نصاب کے مطابق، یا کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ کیش، یا کوئی دوسرا مال تجارت ہے اور وہ نصاب کے مطابق ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اس میں مال تجارت کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ بڑھنے والا مال۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 2 مکان ہیں، 3 مکان ہیں، اور اس میں سے ایک مکان بھی بیچنے کے لیے نہیں ہے، فروخت کرنے کے لیے نہیں ہے، تو وہ جتنے بھی مکان ہیں یا دکان ہیں جو بیچنے کے لیے نہیں ہیں، یا گاڑیاں ہیں یا برتن ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن قربانی کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ قربانی کے معاملے میں یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ اگر ہمارے پاس دوسری چیزیں ہیں، ہماری ضرورت سے زیادہ ہیں، جیسے ہمارے پاس 2-3 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی سے ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، ہمارے پاس 2-3 فون ہیں، سیل فون ہیں، ہماری ایک سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، ہمارے گھر کے اندر پیتل کے، تانبے کے برتن پڑے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے استعمال میں کم آتے ہیں یا نہیں آتے، ہماری ضرورت دوسرے برتنوں سے پوری ہو رہی ہے۔ اسی طرح قیمتی کپڑے ہمارے یہاں رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح اور کوئی دوسری چیز اس طرح کی ہمارے پاس ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے، تو ان سب کو اگر ہم اکٹھا کریں اور ان کی قیمت کو لگائیں، وہ قیمت اگر 610 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے یا اس سے بڑھ جاتی ہے تو اب قربانی واجب ہے۔ یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جو یہ صاحب کوئی جاب کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کاروبار کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان کی کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ جیسے بہت سارے احباب پوچھتے ہیں کہ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو قربانی کیسے کریں؟ آمدنی کا اگر ذریعہ نہیں ہے تو گھر میں ضرورت سے زیادہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ان میں سے کوئی چیز فروخت کی جائے اور پھر قربانی کی جائے۔ بہت افسوس ہوتا ہے اس وقت کہ بعض احباب جب کہتے ہیں کہ اگر قرض ہے تو کیا کریں، قرض مند ہیں تو کیسے قربانی کیسے کریں، تو حالانکہ جو قرض مند ہیں آپ اگر ان سے پوچھیں کہ تو گھر کی جو دیگر ضروریات ہیں ہمارے یا شوق ہیں وہ بھی پورے ہو رہے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی، لیکن جہاں زکوٰۃ کا یا قربانی کا مسئلہ آتا ہے تو پھر وہاں ہمیں قرض یاد آ جاتا ہے۔
ہاں اگر کوئی واقعی قرض مند ہے اور وہ قرض ادا کر رہا ہے، وہ اپنی ضرورتوں کو روک کر اپنی ضرورتیں بھی حتی الامکان وہ کوشش کرتا ہے کم سے کم کر کے، اور وہ پیسے بچا کے وہ قرض ادا کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور تو بہرحال وہ قرض مند ہے تو وہ چاہے بے شک قربانی نہ کرے. لیکن جو ایسے قرض مند ہیں فی الحال قرض نہیں ادا کر رہے اور وہ اپنی تمام دوسری ضروریات پوری کر رہے ہیں، 50,000 کے فون بھی خرید رہے ہیں اور دوسری ضروریات پوری کر رہے ہیں، تو وہ ان کو بہرحال قربانی سے رکنا نہیں چاہیے. قربانی کا بہت اعلیٰ درجے کا ثواب ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم قربانی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی. انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم اون والا جانور کریں، آپ نے فرمایا اس میں بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی. اور قربانی کے جو تمہارا قربانی کا جانور ہے، جب آپ اس کو ذبح کریں گے، اس قربانی کے خون کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دیں گے. اتنا بڑا اجر قربانی کا ہے، تو ہمیں تو اس لالچ میں ویسے بھی قربانی کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر خدا نخواستہ ہم صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہ کریں تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہوگی، بڑے دکھ کی بات ہوگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی صاحب حیثیت ہے، قربانی کے باوجود اس کے باوجود وہ قربانی اگر نہیں کر رہا ہے، آپ نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. پھر وہ قربانی اس کے اوپر واجب ہے، پھر وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو اس لیے بھائی یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین عمل ہے، اور اللہ اخلاص دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں جانور کا یعنی جو قربانی آپ کر رہے ہیں اس کا خون، اس کا گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں جا رہا ہے. اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارے جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اور اللہ کے یہاں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. دلوں کی کیفیت، دلوں کی حالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں. تو لہذا ہمیں قربانی بہرحال ضرور کرنی چاہیے، اور ہر ممکن اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر فرد کی جانب سے قربانی ہو، جو بھی عاقل والے مسلمان ہیں، مرد ہو یا عورت، جو صاحب نصاب ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت کی قربانی اللہ پاک بے قبول فرمائے. السلام علیکم.